السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ اور جو میرا آج کا ٹاپک ہے جس پہ میں بات کرنے والی ہوں وہ ہماری ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، جس میں بہت ایک امپورٹنٹ جو پرابلم ہے جو ہم ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کی کافی ساری ریزنز ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، ہمارے کام سے، ہماری ہیبٹ سے۔ تھکاوٹ یا نڈھال ہونے کا جو احساس ہے وہ دنیا کے کروڑوں افراد کو اپنی مصروفیات کے دوران ہی ہوتا ہے، مگر ایسے افراد کی بھی کمی نہیں ہے جو ہر وقت جسمانی طور پر خود کو تھکا ہوا اور نڈھال محسوس کرتے ہیں، اور اکثر یہ ہر وقت طاری رہتی کیفیت اور یہ مختلف امراض کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ریزن ہے وہ ہے مناسب نیند سے دوری۔ نیند کا دورانیہ نہیں صرف، لیکن اس کا معیار بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف نیند 7-8 گھنٹے کی لے رہے ہیں، اگر اس کا معیار ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم تھکا ہوا خود کو محسوس کرتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق 7 سے 8 گھنٹے کی نیند عام طور پر ہر بالغ فرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم اتنے دورانیے تک سونے کے باوجود تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ نیند کا معیار ہی ہو سکتا ہے۔ ماحولیاتی مسائل جیسے ڈیوائسز کی سکرین سے خارج ہونے والی نیلی روشنی، آوازیں، سردی یا گرم موسم، غیر آرام دہ بستر، تو یہ سب ریزنز بھی ہو سکتی ہیں۔ اس سے بچاؤ کا طریقہ جو ہے سب سے آسان ہے کہ آپ ایک شیڈول بنائیں جس کو فالو کرتے ہوئے اپنی نیند پوری کریں۔ سونے سے قبل گرم مشروبات کبھی بھی مت پئیں، اور بستر کو جب آپ لیٹیں تو آپ ڈیوائسز سے بالکل دور رہیں۔ اس کی ایک اور ریزن سلیپ ایپنیا کا شکار ہونا ہے۔ یہ ایک ایسا عرضہ ہوتا ہے جس میں نیند کے دوران سانس بھاری ہو جاتا ہے، یا کچھ لمحے کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا سانس رک رہا ہے، جس سے نیند بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور عام طور پر ایسا ٹونسلز کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس سے ہوا کی گزرگاہ متاثر ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، اور جو بھی اس کا علاج تجویز کرے اس کو ضرور فالو کریں۔ اس کی سیکنڈ ریزن جسم میں آئرن کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ آئرن کی ڈیفیشنسی سے آپ خود کو کافی زیادہ ویک اور سست اور بہت ہی زیادہ چڑچڑا سا محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آئرن کی کمی سے خلیات اور مسلز کو آکسیجن بہت ہی کم ملتی ہے، جو تھکاوٹ کا سبب بنتی ہے، اور اس سے مستقل کمی مختلف سنگین بیماریوں کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن بی کی کمی سے بھی ہم خود کو بہت زیادہ کمزور اور تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ گوشت، مچھلی، چکن، انڈوں اور دودھ میں پائے جانے والے اہم وٹامن ہیں، جو کہ ہمارے دماغ، ہمارے اعصاب، خون کے خلیات اور جسم کے دیگر اعضاء کے افعال کو درست رکھنے اور نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اوپر جتنی بھی غذائیں میں نے بتائی ہیں، جو بھی ابھی میں نے ڈسکس کی، یہ گوشت والی مصنوعات میں ہی پایا جاتا ہے، اور عام طور سبزی پسند کرنے والے لوگ اس کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ میٹھا کھانے کا شوق، یہ درست ہے کہ جسم کو توانائی کے لیے شکر کی ضرورت ضرور ہوتی ہے، لیکن ایک حد تک، مگر حد سے زیادہ شکر کا استعمال، میٹھے کا استعمال ہمارے جسم میں ناخوشگوار نتائج کا باعث بھی بنتا ہے، جیسے موٹاپا، جان لیوا امراض اور اچانک جسمانی سطح کی توانائی کا گر جانا ہے، جس کا اثر مزاج اور جسمانی سرگرمی پر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور تھکاوٹ کا احساس زیادہ طاری ہونے لگتا ہے۔ میٹھا ضرور کھائیں، مگر آپ اس کو بیلنس رکھ کر کھائیں، جبکہ پروٹین سے بھرپور غذا کو ترجیح دیں۔ اور ہاں، اگر تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے تو جنک فوڈ سے ضرور دوری اختیار کریں۔ مناسب نیند کے نہ ہونے اور اس کے علاوہ تھکاوٹ کی ایک اہم وجہ ڈپریشن ہے، جو ایک بہت ہی کامن ایشو ہے۔ تھکاوٹ کے ساتھ نیند کے معاملات میں تبدیلیاں عام طور پر ڈپریشن کی چند بڑی وجوہات میں سے ایک ہوتی ہیں۔ اس کی دیگر علامات میں سے کسی کام کے لیے عزم کی کمی، اپنی جو پسندیدہ ہابیز ہوتی ہیں ان سے بیزار ہو جانا، اس طرح کی ریزنز اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تھائرائیڈ کے جو مسائل ہیں وہ بھی اس میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تھائرائیڈ گلے میں ایک ایسا گلینڈ ہوتا ہے جو میٹابولزم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ اگر تھائرائیڈ ہارمون کی سطح کم ہو تو تھکاوٹ کا تجربہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹھنڈ کا احساس ہونا، جلد کی خشکی، ناخن بھربھرے ہو جانا اور بالوں کا گرنا تھائرائیڈ میں مسائل کی دیگر نشانی ہے۔ خون کی ایک سادہ سے ٹیسٹ سے آپ اس کا آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے روزمرہ میں ورزش کا نہ کرنا بھی اس میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر تو اپنی جسمانی توانائی کو بچانے کے لیے ورزش نہیں کریں تو یہ سوچ ہی آپ پر بہت بھاری پڑ سکتی ہے۔ ایک امریکی تحقیق کے مطابق صحت مند مگر سست طرز زندگی کے عادی بالغ افراد اگر ہفتہ بھر میں 3 بار یا 4 بار صرف 20 منٹ کی ورزش کو اپنا معمول بنا لیں تو وہ خود کو توانائی زیادہ بھرپور اور تھکاوٹ کا کم شکار ہوتے ہیں۔ معمول کی ورزش جسمانی مضبوطی بھی بڑھاتی ہے، جبکہ آپ کا نظام قلب بہت اچھا رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز کا شکار بہت جلدی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔
جب خون میں گلوکوز کی شرح بڑھ جاتی ہے اور دوران خون متاثر ہوتا ہے تو اس کے باعث خلیات کو آکسیجن اور غذائیت نہیں مل رہی ہوتی اور آپ خود کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ بلڈ شوگر لیول کم ہونے کی صورت میں چکر آنے کے احساس ہونے لگ جاتا ہے۔ اگر تھکاوٹ کے ساتھ پیاس زیادہ لگنے لگے، پیشاب زیادہ آنے لگے اور بھوک کا احساس بڑھنے لگے اور نظر دھندلانے لگے تو ضرور ذیابیطس کا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ پانی کا بہت کم استعمال بھی تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری کا باعث بنتا ہے، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی معمولی سی کمی یعنی 2% کمی بھی توانائی کے ذخیرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن خون کی مقدار کو کم کرتی ہے جس سے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں خون کی کارکردگی بھی کم ہو جاتی ہے اور آپ کے پٹھوں اور اعضاء کو آکسیجن فراہم نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے انسان بہت جلدی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ اوور تھنکنگ ہے، جس میں موسٹلی نیگیٹو تھنکنگ اور بہت ہی غیر ضروری فکریں ہیں۔ اگر آپ کو باس کی طلب کرنے پر یہ ڈر لگے کہ وہ صرف آپ کو برطرف ہی کرے گا، یا آپ اپنی سائیکل چلانے سے پہلے صرف یہی سوچیں کہ میں سائیکل چلاؤں گا تو میں حادثے کا شکار ہی ہوں گا، تو آپ بہت برا سوچ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس کی وجہ سے تھکا رہے ہیں۔ ہر وقت دہشت کا احساس ہونا، اپنے آپ کو ذہنی طور پر مفلوج کرنا اور جسمانی طور پر بھی آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ مراقبہ کرنا، گھر سے باہر نکلنا، ورزش کرنا اور اچھے دوستوں کی کمپنی سے آپ اس سے بہت جلدی نجات پا سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ناشتہ، جس کو ہم اکثر طور پر مس کر دیتے ہیں۔ رات کو کھانے کے بعد سونے کے دوران آپ کا جسم اس سے حاصل ہونے والی توانائی کو خون کی پمپنگ اور آکسیجن کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو ناشتے کی شکل میں اپنی توانائی کے ایندھن کو دوبارہ بھرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جسے چھوڑ دینا آپ کو بالکل کاہل اور سست کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جنک فوڈ پر زندگی گزارنا، بہت زیادہ چینی یا زیادہ فائبر والی غذائیں جسم میں بلڈ شوگر کو بڑھا دیتی ہیں اور اس سے کچھ دیر بعد اچانک ہی جسم میں تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہوتی ہے اور انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ متوازن غذا ہی آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ سوتے ہوئے موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال بھی آپ کو بہت زیادہ تھکاتا ہے۔ سونے کی جگہ پر ایک ٹیبلیٹ، اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ کی روشنی آپ کے جسم کی قدرتی جو شب و روز کی تبدیلیوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ، کیونکہ اس میں وہ ہارمون متاثر ہوتے ہیں جو نیند کو ریگولیٹ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں نیند بہت زیادہ ہی متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کیفین کا بہت زیادہ استعمال اپنے دن کا آغاز ہی کافی یا چائے سے کرنا بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ دن میں 3 کپ کافی آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، مگر کیفین کا بہت زیادہ استعمال نیند کو اور جاگنے اور سائیکل کو بری طرح متاثر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دن بھر انسان خود کو تھکا ہوا ہی محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تعطیل کے روز دیر تک جاگنا، ہفتے کو رات بھر جاگنا اور اتوار کی صبح تک دیر تک سوتے رہنا، یہ ایک بہت ہی کامن سی بات ہے۔ اس روز کی شب کو سونا بہت مشکل بنا دیتا ہے اور پھر پیر کی صبح جب سب کو اپنے اسکول، کالج یا کام پر جانا ہوتا ہے، جو نیند کی کمی کی وجہ سے انسان خود کو بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تو یہ کافی ساری ریزنز تھی جس کی وجہ سے انسان خود کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے اور اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر ہم ان کو روزانہ کے معمول میں اپنی عادت بنائیں اور اپنی ہیبٹس کو تھوڑا سا چینج کر لیں تو ہم اپنی نیند کو بہت زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔